أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ ہو سکتا ہے. ایک فرقہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کی جماعت سے گناہ ہو سکتا ہے اور ان کے نزدیک گناہ کفر ہے. گویا انبیاء سے کفر بھی ہو سکتا ہے. اہل تشریع کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تقیہ کے طور پر کفر کا کلمہ کہہ سکتے ہیں کہ اندر کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور. اسے تقیہ کہا جاتا ہے. خارجیوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کی جماعت معصوم نہیں. کچھ لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ شریعت کے مسئلے کو نبی چھپا سکتا ہے. آج اللہ تعالی کی توفیق سے کتاب و سنت کے دلائل سے یہ بات واضح کی جائے گی کہ انبیاء کی جماعت سے گناہ نہیں ہو سکتا. انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں. اگر انبیاء علیہ السلام سے گناہ ہو تو امت کے عام گناہ گاروں کی بنسبت
ان کی مذمت بھی زیادہ ہوگی، امت کے عام گناہگاروں سے زیادہ انہیں عذاب بھی ہوگا، اگر یہ مان لیا جائے، اور یہ بالاجماع باطل ہے۔ اللہ کی انسان پر بے بہا نعمتیں سر سے لے کر پیر تک، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم مالک کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، دیکھنے کی، پکڑنے کی، چلنے کی، سننے کی، بے بہا نعمتیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، کسی انسان سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا تجھ پر تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مال کی تنگی کبھی نہیں، اولاد ہے، لیکن دنیا میں انسانوں میں نعمتیں تقسیم ہوئی، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی نبوت اور رسالت کا ملنا ہے، جس کو مالک دے دے۔ جب نعمتیں اتنی زیادہ ہوں، جس شخص پر یہ نعمت مل جائے کہ وہ نبی ہے، رسول ہے، اور اگر وہ نافرمانی کرے گا تو جرم بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنی بڑی نعمت۔ قرآن مجید میں مالک نے انبیاء کی عورتوں کا ذکر کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، تمہارا اٹھنا اور بیٹھنا، تمہارا قول اور فعل، تمہارا کردار، تمہارا چال چلن، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ یا نساء النبی ایک اور مقام ہے، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی کھلی بدکاری کرے اس کو پھر دگنا عذاب دیا جائے۔ جب نبی کی بیوی کے لیے دگنا عذاب ہے تو نبی کے لیے اگر اس سے گناہ کا عقیدہ رکھا جائے، جیسے شادی شدہ اگر وہ زنا کرے تو پتھر مار مار کر اس کو رجم کر دو، اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس پر کوڑے برساؤ، جیسے غلام ہے اور اس کے مقابلے میں آزاد شخص ہے، غلام پر اگر حد جاری کی جائے گی آزاد کے مقابلے میں حد آدھی جاری کی جائے گی۔ ان تینوں باتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبی اللہ کے ہاتھ اس کا بڑا مقام ہے، لیکن انسانوں کے ہاں اس کا رتبہ اس سے کم ہے کہ اس سے گناہ ہو سکتا ہے کہ بالاجماع باطل۔ یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے کہ نبی غلطیاں کر سکتا ہے اور غلطیوں میں پھر نبی کو عذاب ملتا ہے، سزا ہوگی۔ نہیں، اللہ نے یہ جماعت ہی ایسی بنائی ہے جو گناہوں سے پاک ہے۔ جب ہم یہ عقیدہ رکھیں گے جبھی ہمارے لیے انبیاء کی جماعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل۔ اگر انبیاء سے گناہ ہو تو دیکھیے دوسری دلیل قرآن مقدس میں مالک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اہل ایمان جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تبین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو۔ جو شخص فاسق ہوگا
اس کی گواہی قبول نہ ہوگی، کیونکہ یہ گناہ گار ہے اور گناہ فسق ہے، جیسے مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس کو قتل کرنا کفر۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نعوذ باللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان سے گناہ ہوتا ہے تو ان کی گواہی کیسے قبول ہوگی؟ کہ گناہ گار آدمی کی گواہی قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ قیامت کے دن گواہی لے لی، انبیاء گواہی لے اپنی اپنی امت کی، جیسے قرآن مجید میں آتے انبیاء سے پوچھا جائے گا تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا؟ یہ قوم نبی سے پوچھا جائے گا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، سوال جواب ہو گئے انبیاء سے باقاعدہ۔ اور قرآن مجید میں مالک نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم درمیانی امت ہو، تم لوگوں پر گواہ بنو گے اور تم پر پیغمبر گواہ بنے گا۔ اگر پیغمبر کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس سے فسق گناہ سرزد ہو سکتا ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن سارے لوگوں پر باقاعدہ گواہی دے۔ تو عقیدہ کیا ثابت ہوا کہ پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ غلطیوں سے پاک جماعت۔ ہاں امتیوں سے غلطیاں ہوگی۔ قرآن مجید میں مالک نے فرمایا اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انبیاء سے غلطی ہوتی ہے، ان سے گناہ ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے پھر ان کو تنبیہ بھی اتنی ہی سخت ہونی چاہیے۔ اگر نبی ماڈل الانبیاء گناہ کرے تو امتی کھڑا ہو کر کہے گا اے اللہ کے نبی اللہ سے ڈریے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا، اس نے کہا ڈریے اور انصاف کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ سے ڈریے اور انصاف کیجیے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو پھر سوئے زمین پر کون اللہ سے خوف کھائے گا، کون مالک سے ڈرے گا؟ اور کہا کہ سنو، پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ایک شخص اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے تو وہ کچھ دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس کی گردن نہ کاٹوں، آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کل یہ عقیدہ بنائیں گے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایذا پہنچاتے، تکلیف دیتے، اور یہ تکلیف ہے جب نبی کو کہا جائے انصاف کیجیے، جیسے حدیث میں آتا ہے انصاری آئے اور اس کے ساتھ جھگڑا تھا، عبداللہ کا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا اپنے باپ کو پہلے پانی دے دو اور پھر اس کے لیے بھی چھوڑ دو۔ وہ انصاری کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے اس رشتے دار کی خیال رکھا ہے، اس لیے اس کو کہا پہلے پانی پلا لو پھر مجھے پانی پلا دینا، کھیت کو میری زمینوں میں پہنچ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ گیا کہ نبی ہو کر وہ خیال رکھے انصاف کرتے ہوئے، فیصلہ کرتے ہوئے کہ یہ میرا رشتے دار ہے، یہ میرا رشتے دار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اب پہلے تم پانی اتنا زمین کو دو کہ تمہارے کناروں تک پہنچ جائے،
روک لو پانی کو، سٹاپ کر۔ پہلے تو میں نے اس انصاری کا تھوڑا سا خیال رکھا تھا کہ چلو تم اوپر والی زمین ہے، اس کی نیچے زمین ہے، تمہارے پانی لگے گا، پھر اس کو بھی دے دینا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا خیال رکھا ہے، اب پانی کو روک لو، جب کناروں سے اوپر آئے پھر اس کو پانی دو۔ نبی کے بارے میں یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، وہ گناہ کرے، اس سے غلطی ہو؟ اگر نبی سے غلطی ہوگی تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ تکلیف دیں گے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اسے دنیا میں بھی ماری کی پھٹکار، آخرت میں بھی وہ سزا کا مستحق۔ اس لیے مسلمانوں یہ ذہن اور یہ عقیدہ کتاب و سنت کے بالکل خلاف۔ انبیاء تو معصوم ہیں اور ہر گناہ کفر نہیں ہوتا۔ یہ آج میرا موضوع نہیں، آج میرا موضوع یہ ہے کہ نبی، انبیاء، رسول، ان سے غلطی ممکن نہیں۔ یہ بات ہے طاہر، یہ تو ماڈل ہے اپنی امت کے لیے۔ قرآن مجید میں مالک نے فرمایا اگر یہ عقیدہ بنایا جائے کہ انبیاء سے غلطی ہو سکتی ہے تو پھر ان کے لیے جہنم کی وعید بھی بڑی سخت ہوگی، کیونکہ وہاں پر جزا اور سزا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اسے آگ میں داخل کیا جائے گا، خالدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ اس کے اندر آگ میں رہے گی۔ سورۃ ہود میں فرمایا عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، یہ گناہ گار ظالم ہے اور ظالم پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ تو کیا عقیدہ رکھو گے نعوذ باللہ کہ انبیاء سے غلطی ہوتی ہے اور پھر انبیاء نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنم کی وعید، جہنم کا عذاب، اللہ کی پھٹکار؟ نہیں، یہ بالاجماع باطل کیا۔ انبیاء اس گناہوں سے بالکل پاک۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انبیاء سے غلطی ہو سکتی ہے تو اللہ نے امت کو کہا ہے کہ انبیاء کی اتباع کرو۔ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے تو پھر غلطیوں کی بھی ابتدا ہوگی، پیروی ہوگی۔ کیا گناہوں کی ہم اتباع کریں گے؟ نہیں، یہ عقیدہ ہی باطل کہ جب مالک نے یہ فرمایا تحبون اللہ فاتبعونی، تو جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ماڈل ہے تو وہ غلطیوں سے پاک ہے، جب بھی اس کی ہر معاملے میں اتباع ہو۔ اس لیے نبی کا بیٹھنا، نبی کا اٹھنا، نبی کا چلنا، نبی کا کھانا، نبی کا پینا، نبی کی غمی، نبی کی خوشی، ہر چیز دین، کیوں کہ غلطیوں سے پاک ہے۔ نبی کا مقام تو یہ ہے کہ وہ واش روم کے اندر اس کا استعمال بتلا رہا ہے کہ تم واش روم میں جاؤ گے تو تم نے کیسے بیٹھنا ہے اور کیسے طہارت کرنی ہے، کیونکہ سب سے لے کر پیر تک انسان کے لیے جو شریعت اللہ نے بھیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ عقیدہ انتہائی خطرناک ہے کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر نبی سے غلطی ہو تو قرآن مجید کے یہ الفاظ اللہ تعالی نے انبیاء کی جماعت کو چن لیا، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ مالک کو چن لیا، اس لیے حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نگاہ ڈالی تو پوری ربع زمین پر محمد سے بہتر کسی کو نہ پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور پھر نگاہ ڈالی تو محمد کے اصحاب سے بہتر روئے زمین پر اللہ کو کوئی انسان کر رہا، چوٹی کے انسان ماڈل ہے، اور ماڈل سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اہل ایمان وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبی غلطی کیا کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، تو کیا کہو گے نبی کے قول اور فعل میں تضاد ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ ایک اور مقام پر فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب پڑھتے ہو، قرآن مجید پڑھتے ہو۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جو نبی کی ذات اور شان کے خلاف ہے کہ نبی لوگوں کو حکم دے اور خود اس پر عمل نہ کرے، شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں یہ نہیں چاہتا کہ جو کام میں تمہیں کہوں یہ کروں اور خود اس کے خلاف کروں۔ عام آدمی کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیے اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ اگر یہ عقیدہ نبی کے بارے میں رکھو گے کہ نبی سے گناہ ہو سکتا ہے، تو پھر کیا کہو گے نبی کے قول اور فعل میں تضاد ہو سکتا ہے؟ اور تو یہ عقیدہ رکھے مسلم ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں، نبی غلطیوں سے پاک۔ اللہ تعالیٰ نے ماڈل بنایا، چن لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں بھی برگزیدہ اور آخرت میں بھی برگزیدہ، ٹاپ کے انسان۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ذکر کر ہمارے بندوں کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون سے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ہاتھوں والے، اولی الایدی والابصار، آنکھوں والے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ، ہم نے ان کو خالص پایا آخرت کی یاد کے اندر ذکر کرنے میں، چن لیا ہم نے ان لوگوں کو۔ اور جن کو چنا جائے، جیسے ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمین، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل عمران کو، تمام جہانوں سے چن لیا۔ جو چنی ہوئی چیز ہو اس سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے کلیم اللہ، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک واحکم من الشاکرین، اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تجھے چن لیا، انی اصطفیتک، میں نے تجھے چن لیا اپنی رسالت کے لیے، اپنے سے ہم کلام ہونے کے لیے، جو میں تجھے شریعت دے رہا ہوں اسے پکڑ اور شاکرین جماعت میں شامل ہو جا۔ مالک نے 5 جگہ پر انبیاء کا ذکر کیا قرآن مقدس میں، اور جنہیں چن لیا جائے اس سے غلطی ممکن نہیں۔ یہ انبیاء کی جماعت غلطیوں سے پاک ہے، اس پر امت کا اجماع۔ اس کو شریعت میں کیڑے نظر آئیں گے جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ انبیاء کی جماعت ان سے غلطی ممکن ہے۔ آئیے جب ہمارا یہ عقیدہ بن جائے گا کہ انبیاء غلطی نہیں کر سکتے،
اور ہمارے لیے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل، وہ فرقہ بندی کی لعنت ختم ہو جائے گی کہ جب انبیاء سے غلطی ممکن نہیں تو ان کے مقابلے میں دوسرا آئینہ یہ ہے کہ اس کے بعد دنیا کے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، انبیاء سے غلطی ممکن نہیں، دلائل سے ثابت، قرآن مقدس سے ثابت۔ اب ان کے مقابلے میں جب انبیاء سے غلطی ممکن نہیں، ان کے مقابلے میں جو شخص بھی کھڑا ہوگا اس سے غلطی ممکن۔ اگر یہ کہا جائے امتیوں سے بھی غلطی ممکن نہیں، پھر قرآن مجید کی یہ ساری آیات بیکار اور عبث۔ پھر تخصیص کرنا کوئی مالک کی شان کے خلاف۔ اب دوسرا آئینہ دیکھیے، اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل ہے۔ جب تمام انبیاء سے غلطی ممکن نہیں تو آخری پیغمبر تو امام الانبیاء، کیا ان سے غلطی ہو سکتی ہے؟ سوال کا نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 3607 اس کا نمبر ہے۔ آج میں نے وہ پڑھی، خدیبہ بن ثابت رضی اللہ تعالی بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے ایک گھوڑا خریدا، پیسے آپ کی جیب میں نہیں تھے، آپ نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں گھر جا کر تمہیں گھوڑے کی قیمت دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ دو ہی شخص موجود ہیں، ایک اللہ کا نبی جو میرے موضوع سے متعلقہ حدیث ہے، اور ایک دیہاتی۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ یہودی تھا وہ شخص، جو ابو داؤد کی حدیث ہے اس میں عربی دیہات کا رہنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کو پکڑ لیا اور تیز تیز قدم اٹھا کر گھر کی طرف جانے لگا۔ اب وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، کچھ لوگ آئے اسے کہنے لگے یہ گھوڑا ہمیں دے دو، ہم سے پیسے دے دو، یہیں پر لے لو، جیسے ہمیں کہہ دیا جاتا ہے ہم سودا کر لیں اور ابھی چیز مالک کو نہ پہنچائی اور جس سے بات ہو چکی ہے، ہمیں آفر اسے 10 روپے زیادہ آ گئی، ہم کہتے میں دیتے نہیں، میرا پروگرام ہی کینسل ہو گیا، اور دل میں کیا ہے اس کو دے دو، وہاں سے پروفٹ زیادہ ملے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک سودا کرتے، امیر المومنین فی الحدیث، امت کے بہت بڑے محسن ہیں۔ سودا کرنے کے بعد اس نے ریٹ دیا، اتنے پر میں آپ سے خرید لوں گا۔ آپ خاموش رہے، اسے یہ نہیں کہا کہ طے ہو گیا، ہم میں سے اکثریت باقاعدہ طے کر لیتی اور بیانے بھی واپس ہو جاتے، کیونکہ آپ ہر ادھر سے زیادہ آگے اپنے ایمان کا ہم حساب لگائیں۔ صبح کے وقت ایک اور شخص آیا، اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو رات والے شخص سے زیادہ آفر دے دی، وہ 10 روپے دے رہا تھا، اس نے 20 کہہ دیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رات والے شخص سے طے نہیں کیا، بالکل۔ آپ نے کہا 20 والے کو تمہیں میں سودا نہیں دیتا، رات والے کو بلایا، اسے کہا 10 روپے کے حساب سے سامان اٹھا لو۔ وہ کہنے لگا کمال ہے، میں آفر زیادہ دے رہا ہوں اور آپ اس کو کم والے کو دے رہے ہو، آپ نے سے طے کیا تھا، کہا طے نہیں کیا، پھر کیوں دے رہے ہو؟ کہا اس سے تو طے نہیں کیا، لیکن میں نے نیت رات سونے سے پہلے یہ کرنی تھی کہ صبح اسی کو دے دوں گا۔ اب نیت پر فیصلہ کرتے ہوئے مال اسی کے حوالے کر دیا، ہم تو اصل سے مل جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ شخص اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑا خریدنا تو خریدے ورنہ میری رسی واپس کر دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے, آگے کیوں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا تم نے تو گھوڑا بیچ دیا, فروخت کر دیا. وہ کہنے لگا میں نے تو فروخت نہیں کیا, فروخت کیا تو پیسے مجھے دکھاؤ. آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے, میرے تو یہ کہا اور آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے ساتھ سودا کر لیا, یہ طے ہو گیا, گھوڑا جا کر میں گھر لے جاؤں گا اور پیسے تجھے دے دوں گا. کچھ لوگ آ گئے, ان میں ایک شخص خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی. اب اس شخص نے کہا اگر میں نے فروخت کر دیا ہے تو گواہی لاؤ, گواہ پیش کر دو. اگر گواہ پیش نہ کرے تو نبی کی ذات پر حق ہے غلطی. جو یہ عقیدہ لوگ بناتے ہیں کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے, وہاں تو تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا. ایک بیچنے والا اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خریدنے والے. جب اس نے یہ کہا کہ گواہی, خزیمہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم تو نے محمد کو گھوڑا فروخت کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر نے پلٹ کر خزیمہ کو دیکھا, فرمایا کیسے گواہی دی, کیسے گواہی دی, تم تو موقع پر موجود نہیں تھے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس موقع پر بھی نہیں تھا جب جبرائیل آ کر آپ کو کہتا تھا تو اللہ کا نبی ہے, آپ قرآن سناتے تھے, میں اس موقع پر تھا. آپ کہتے ہیں خدا, میں اس موقع پر تھا. آپ کہتے ہیں یہ قرآن آسمان سے اترا ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, دنیا کا خاتمہ ہوگا. ہم آپ کی تمام خبروں کو بغیر وہاں کھڑے ہوئے مان لیتے ہیں. میں کیسے مانوں میرے محمد سے غلطی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم میرے محمد نے یہ گناہ خریدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ نبی سے غلطی ممکن نہیں. جب گواہی مل گئی آدمی چپ ہو گیا, پیغمبر ساتھ چلے, اسے پیسے لے کر فارغ کیا. آپ نے خزیمہ کو کیا کہا, خزیمہ میرے تمام صحابہ کی ابو بکر سے لے کر آخری صحابی ہر ایک کی گواہی ایک انسان کے برابر ہے. تیری جب بھی گواہی آئے گی تو دو انسانوں کے برابر تیری گواہی قبول کی جائے گی. اور سورۃ برات کی آخری آیت مبارکہ جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ لکھنے لگے تو جو شخص آتا یہ کہتا ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے, میرے پاس پتے پر لکھی ہوئی ہے, ہڈی پر لکھی ہوئی ہے, چمڑے پر موجود ہے. آپ کہتے ہیں دو گواہ لے کر آؤ, پھر قرآن کو لکھ رہا ہوں. تو گواہ ہر آیت مبارکہ پر, سورۃ برات کی آخری آیت مبارکہ کہیں سے کہیں مل رہی تھی. خزیمہ لے کر آئے, آپ نے فرمایا تیری اکیلے کی گواہی پیغمبر نے کہا تھا دو کے برابر ہے, دوسری گواہی کی ضرورت نہیں. کیوں؟ نبی سے غلطی ممکن نہیں. اب آئیے دوسرا پہلو دیکھ لیجیے. جب انبیاء سے اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کی اتباع کرتے ہیں, ان سے غلطی ممکن نہیں, تو پھر ہر امتی سے غلطی ممکن ہے. جب غلطی ممکن ہے تو اتباع صرف محمد کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں یہ دیوبندی اور یہ فلاں اور بریلوی اور چشتی اور قادری اور سہروردی, دنیا کا ہر فرقہ ختم ہو جائے گا کہ تمہارے ہر لیڈر اور قائد سے غلطی ممکن ہے, اور جس سے غلطی ممکن ہے وہ مانو کبھی نہیں بن سکتا. میرے محمد میں کوئی غلطی تو دکھلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. امت لڑ رہی ہے, جھگڑ رہی ہے, فساد برپا ہے. ایک عقیدہ بنائیے پہلے. جب یہ عقیدہ بن جائے, لوگ کیا کہتے ہیں شاہ صاحب اتنے بڑے بزرگ ہیں ہمارے, ہم نے کب کہا چھوٹے بزرگ ہیں, یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں, ان بزرگوں کی بزرگی سے ان کا شملہ بھی بہت بڑا ہے. یہ فیصلہ کر کیا اس بزرگ سے غلطی ہو سکتی ہے؟ کوئی قبر نبی کے اوپر بیٹھنے والا, قبر نبی کے پاس بیٹھنے والا, مسجد نبی میں درس دینے والا محدث جس نے دنیا میں سب سے پہلے کتاب امت کو دی ہے, اس نے اپنے بارے میں کہہ دیا تھا انما انا بشر اختی و اصیب, میں امام مالک ضرور ہوں, حدیث کا استاد ہوں, حدیث لکھنے والا اور پڑھانے والا ہوں, مسجد نبوی کے اندر درس دینے والا ہوں, لیکن میں ایسا انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, میں خطا کا پتلا ہوں, میری بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, غلطی سے معاف. یہ صاحب قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی مسئلہ کہہ دے. کوئی نیا پیغام نہیں میرے مسلمان بھائی, نیا پیغام نہیں. پیغام یہ ہے کہ اس جیسا
ایسا لیڈر لا کر دکھاؤ. اور جن ائمہ اربعہ کا تم نے مذاہب ان کے بنا رکھے، ان کے نام پر فرقہ بندی امت کو لڑایا جا رہا ہے، یہ میرا اور یہ آپ کا ان کے نزدیک جائے ان کے نزدیک نہ جائے. وہ تو بیچارے کہہ کر چلے گئے ہم نبی نہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوگی. اور امام شافعی کا قول تو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا حدیث کا کوئی طالب علم دنیا کا سب سے بڑا محدث دیکھیے تو سب سے بڑا، اس سے بڑا دنیا میں عالم کوئی نہیں ہے. پیغمبر کی کوئی نہ کوئی سنت اس سے رہ جائے گی. کیوں؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ خطا کا پتلا نہ ہو، رہ جائے گی. جب تم دیکھو کہ ہمارے قول کے مقابلے میں پیغمبر کی حدیث موجود ہے، وَاتْرُكُوا قَوْلِي، ہمارے قول کو چھوڑ کر محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب یہ عقیدہ رہے گا کہ ہمارے ہی بڑے ہیں اور بہت بڑے ہیں اور اتنے بڑے ہیں، فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار ہو. ایک کبھی نہیں ہو سکتے، ایک کبھی نہیں ہو سکتے. میرے مسلمان بھائیوں، باپ کے 5 بیٹے ہوں، ان کا ایک بڑا ہوتا ہے. کون؟ والد محترم. اگر سارے اس کی طرف رجوع کریں گے اتحاد و اتفاق رہے گا. اور اگر غلام بھی کہنے لگ جائے ہم بڑے، جیسے لڑائی غلام، تو اتحاد اور اتفاق کبھی نہیں ہو سکے گا. جس کو مرضی لے کر آؤ، جس کو مرضی ترازو لگا لو، ہم جس مسلک کی طرف دعوت دیتے ہیں اور جس شخص کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے بعد پورے پورے زمین پر محمد کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہی صلی اللہ علیہ وسلم. اب فیصلہ کر، جب ائمہ سے غلطی ممکن ہے پھر اتباع کس کی کرو گے؟ نماز حنفی پڑھو گے کہ محمدی؟ سوچو، اپنی نمازیں درست کر لو، اپنے عقیدے درست کر لو کہ عید، افطاری اور سحری، نکاح اور طلاق، خوشی اور غمی کس سے پوچھو گے؟ آپ دیکھتے نہیں یہ مسلمان حج پر جاتے ہیں اور حج پر جا کر سوال کرتے ہیں میرے امام کے نزدیک حج کا طریقہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. سوال دیکھیں، سوال ہی غلط. یہ کہا جائے اسلام کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق، یا اور کھل کر کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حج کا طریقہ کیا ہے. اب اگر مولوی ڈنڈی مارتا ہے اور غلط مسئلہ بتاتا ہے، وہ پکڑا جائے گا تو پھر وہ قیامت کے دن عذاب ہو جائے گا. جب مولوی نے ڈنڈی ماری، اس نے کہا تھا کہ شامی میں یوں لکھا اور ہدایا یوں کہتا ہے. اور اگر سوال یہ ہوگا کہ میں تو فلاں کے پیچھے چلتا ہوں، میں تو فلاں کی اتباع کرتا ہوں، خود بھی گرفتار، خود بھی گمراہ، بدل لو مولوی بھی. میرے بھائیوں، آپ کو میں کیسے سمجھاؤں؟ اللہ کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کفار کو عطا کر دیتے. یہ ہمارا اسلام. تو ایک انگریز مسلمان ہونے کے لیے آیا، بریلیوں نے کہہ دیا سبز پگڑی باندھ، چوکا پکڑ، فدار سنت ہاتھ میں لے. اس نے کہا اچھا یہی اسلام ہے. کچھ دن باہر رہا، تبلیغ جماعت کی طرف پھنس گیا. اس نے کہا بسم اللہ لوٹا اٹھا، یہ اسلام ہے. وہاں سے نکلا ذکریوں میں پھنس گیا، وہاں سے نکلا چشتیوں میں پھنس گیا. بیعت کرو سرکار کی فوٹو سامنے لگی ہو گھر میں، بس. اور وہی کوئی نہیں کسی کی، نہ خدا کی نہ کسی اور کی. بس یہ بابا جی جو درباروں پر لے گئے، کون سا اسلام اس کو پیش کرو گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے، آخری بات، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اسلام، ہماری دعوت، ہمارا طریقہ اسلام کے مطابق ہے؟ اللہ کی قسم قطعاً نہیں. ہاں ہم کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس یہ رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کبھی بھی تیسری بات، تیسری دعوت، تیسرا ایمان، تیسرا پیغام
وہ حدیث میں آتا ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بات سنے ہیں، بڑی باتیں سنی ہیں، جامع کریم مجھے نصیحت کر دے کہ اس نصیحت کے بعد میں کسی اور سے سوال نہ کروں۔ آپ نے فرمایا تو کیا ہے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لا اور پھر پکا ہو جائے۔ اتنی سی بات، اللہ پر ایمان تو ہم سب کا ہے، کیا مطلب؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہے تمہارے مولوی کا نام، ہے کوفے کے امام کا نام۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن سچا، محمد سچے، اس کی شریعت سچی، باقی سب باطل بھی ہو سکتا ہے اور سچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں سے ایک لفظ نہ قرآن کے اندر باطل ہے نہ محمد کی ذات میں باطل ہو سکتا ہے۔ تین باتیں میں نے عرض کی ہیں آج کے خطبے میں۔ پہلی بات، انبیاء غلطیوں سے پاک ہے۔ دوسری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں سے پاک ہے، اور ان کے مقابلے میں ہر شخص کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس سے غلطی ممکن ہے، اور جس سے غلطی ممکن ہو اس کے نام پر فرقہ بندی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر کی اتباع کرو اور اسلام خالص کو قبول کرو۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک کلام سماعت فرمائیے۔ کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب بروز ہفتہ 7 جنوری 2012 ہمارے اس مسجد میں انشاءاللہ تعالی باجماعت نماز کے موضوع پر پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ درس شاہ فرمائیں گے۔ یہ ماہانہ تربیتی اجتماع ہے، خود بھی آئیے اور اپنے بھائیوں کو بھی دعوت دیجیے۔ خواتین کے لیے پردے کا مکمل انتظام ہے اور آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا بہترین انتظام ہے۔ ایک ایک شخص کو دعوت دیجیے 1 to 1 ملاقات کر کے، تاکہ اللہ کا دین ہم سیکھ سکیں اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں معاف کر کے جنت کا مالک بنا دے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی بیماروں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ اللهم انت الشافي انت الكافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اذهب الباس رب الناس ملك الناس اله الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.